نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فقہ عملی کی اقسام پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے فقہ عملی کی اقسام۔ اولاً فقہ عملی کی تین قسمیں ہیں۔ اولاً فقہ عملی کی تین قسمیں ہیں، فقہ عملی کی تین اقسام ہیں۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ فقہ عملی کی تین اقسام ہیں۔ کیا کیا؟ نمبر ایک عبادات، نمبر دو معاملات، نمبر تین عقوبات۔ فقہ عملی کی اولاً تین قسمیں ہیں، عبادات، معاملات، عقوبات۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی پانچ قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے عبادات کو دیکھیں۔ عبادات کی بھی پانچ قسمیں ہیں۔ بیان کر رہے ہیں عبادات یہ پانچ ہیں، عبادات بھی پانچ ہیں۔ نمبر ایک نماز۔ نماز بھی عبادات میں سے ہے، یعنی نماز بھی ایک عبادت ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال خرچ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ نماز جو ہے یہ جسمانی عبادت ہے، مالی عبادت نہیں۔ روزہ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ بھی جسمانی عبادت ہے۔ نمبر تین حج یہ مالی اور جسمانی دونوں عبادت ہے، کیونکہ حج میں مال بھی خرچ کرنا ہوتا ہے اور جسم سے، یعنی کچھ ارکان وغیرہ ہیں جسے ادا بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مالی اور جسمانی دونوں عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اور عبادات میں چوتھی چیز ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بھی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے، جسمانی عبادت نہیں۔ نمبر 5 میں ہے جہاد۔ جہاد بھی جسمانی عبادت ہے، کیونکہ جہاد میں لڑا جاتا ہے، اس میں مال خرچ کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہ 5 چیزیں ہی عبادت ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز عبادت نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں۔ اہم عبادات یہ ہیں، اس کے علاوہ جس اچھے کام کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کوئی بھی اچھا کام جسے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ معاملات۔ فقہ عملی کی دوسری قسم ہے معاملات۔ معاملات میں بھی 5 چیزیں ہیں۔ کیا کیا بیان کر رہے ہیں؟ معاملات یہ بھی 5 ہیں۔ نمبر 1 معاوضہ مالیہ۔ معاوضہ مالیہ یعنی مال کا آپس میں لین دین ہونا، معاوضات مالیہ۔ نمبر 2 مناکحات، یعنی نکاح وغیرہ جو ہوتا ہے اسے مناکحات سے تعبیر کیا گیا۔ نمبر 3 مخاصمات۔ مخاصمات بھی یعنی جو جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، تو اسے مخاصمات کہتے ہیں۔ نمبر 4 میں ہے امانات۔ کسی کے پاس امانت رکھنا، اسے وصول کرنا، یہ سب امانات کہلاتا ہے۔ اور نمبر 5 میں ہے ترکات، یعنی مرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ ترکات کہلاتا ہے۔ تو معاملات میں بھی 5 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 معاوضات مالیہ، نمبر 2 مناکحات، نمبر 3 مخاصمات، نمبر 4 امانات، نمبر 5 ترکات۔ عقوبات۔ فقہ عملی کی تیسری قسم ہے عقوبات۔ عقوبات میں بھی 5 چیزیں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ عقوبات یہ بھی 5 ہیں۔ نمبر 1 قصاص، یعنی کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس بندے کو شرعی اعتبار سے جو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اسے قصاص کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے اسے جو قتل کا بدلہ لیا جاتا ہے اسے قصاص کہتے ہیں۔ حد سرقہ یعنی چوری کا حد، کوئی چوری کرے، چوری کرنے کی وجہ سے اسلام میں جو اسے سزا دی جاتی ہے، اس پر جو حد لگایا جاتا ہے وہ اسے کہتے ہیں حد سرقہ۔ نمبر 3 حد زنا۔ کوئی اگر شادی شدہ ہے وہ زنا کرے تو اس کے لیے کیا حد ہے؟
اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے وہ زنا کرے تو اس کے لیے کیا حد ہے، ٹھیک ہے، تو اسے حد زنا کہتے ہیں۔ شادی شدہ کو زنا کی وجہ سے جو حد لگایا جائے یا غیر شادی شدہ کو زنا کرنے کی وجہ سے جو حد لگایا جائے اسے حد زنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے رجم کا حکم ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے کچھ کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ نمبر 4، حد قذف۔ حد قذف یعنی پاک دامن عورت پر تہمت زنا لگانے کی وجہ سے بندے پر جو حد لگایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حد قذف۔ نمبر 5، حد ارتداد، یعنی اگر کوئی بندہ مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، تو اس پر جو حد لگایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حد ارتداد۔ یہ عقوبات میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقوبات میں بھی 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قصاص، نمبر 2 حد سرقہ، نمبر 3 حد زنا، نمبر 4 حد قذف، نمبر 5 حد ارتداد۔ الحاصل یہ کہ فقہ عملی کی اولاً 3 قسمیں ہیں: عبادات، معاملات، عقوبات۔ عبادات میں 5 چیزیں ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ اور معاملات میں بھی 5 چیزیں ہیں: معاوضات مالیہ، مناکحات، مخاصمات، امانات، ترکات۔ اور عقوبات میں بھی 5 چیزیں ہیں: قصاص، حد سرقہ، حد زنا، حد قذف، حد ارتداد۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔